السلام علیکم دوستو، آج کی ضرب المثل چور کی داڑھی میں تنکا کی حکایت بیان کی جا رہی ہے۔ مطلب اور استعمال: چور خود اپنے چوکنا پن سے پہچانا جاتا ہے۔ عام تانے اور کنائے کو اگر کوئی اپنی طرف گمان کرے تو بھی یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ عیبدار اپنی حرکت سے پہچانا جاتا ہے۔ جہاں گڑھا ہوتا ہے وہاں پانی برتا ہے۔ اصل میں یہ ایک قاضی کے فیصلے کی تلمیح ہے جو معمولی فرق کے ساتھ کئی طرح سے مشہور ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حکایت نمبر 1۔ ایک شخص کی کوئی چیز چوری ہو گئی۔ اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے ان لوگوں کے نام پوچھے جن پر چوری کرنے کا شک تھا۔ قاضی نے مشتبہ آدمیوں کو بلا کر ایک صف میں کھڑا کیا اور اپنے پیادے سے کہا، میں جس کی طرف اشارہ کروں اسے فوراً گرفتار کر لینا۔ پس یہ کہتے ہی قاضی نے کہا، دیکھ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ چور کے دل میں چونکہ ڈر تھا، اس نے فوراً اپنی داڑھی پر ہاتھ ڈالا۔ اس کی اس حرکت سے قاضی سمجھ گیا کہ یہی چور ہے۔ اس نے پیادے کی طرف اشارہ کیا اور پیادے نے اسے گرفتار کیا۔ بعد میں چرائی ہوئی چیز بھی اس کے پاس سے برآمد ہوئی۔ حکایت نمبر 2۔ ایک قافلے میں کسی کا مال چوری ہو گیا۔ صاحب مال نے قافلے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا، میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ جس شخص نے لیا ہے میں اس کو تاڑ گیا ہوں۔ اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اس کے دل میں خطرہ گزرا کہ شاید میری داڑھی میں تنکا ہو اور مجھ پر چوری ثابت ہو جائے۔ اس خیال سے اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا تاکہ تنکا داڑھی سے نکل کر گر جائے۔ اس کی اس حرکت سے وہ شناخت میں آ گیا۔ غرض اس طرح چور کا پتہ چل گیا اور مال بھی مل گیا۔ حکایت نمبر 3۔ کسی شخص کا کچھ روپیہ جو بوسے کی پوٹلی میں چھپا رکھا تھا چوری ہو گیا۔ اس نے کوتوال سے فریاد کی۔ کوتوال بہت عقل مند تھا۔ وہ موقع واردات پر پہنچا، جگہ کا معائنہ کیا، مشتبہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کو ایک جگہ کھڑا کر کے کہا، جگہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا وہی چور ہوگا۔ موجودہ لوگوں میں سے جو چور تھا اس نے اپنی داڑھی پر احتیاطاً ہاتھ پھیرا کہ شاید کوئی تنکا ہو تو وہ گر جائے۔ کوتوال تو نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور کہا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ حکایت نمبر 4۔ ایک گاؤں کے مندر سے ایک قیمتی مورتی چوری ہو گئی۔ گاؤں کے مکھیا اور دوسرے لوگوں نے چور کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس گاؤں کے قریب ایک دوسرا بڑا گاؤں تھا۔ وہاں ایک بوجھ بجکڑ رہتے تھے۔ جب سارا گاؤں کسی مسئلے کے حل میں ناکام ہو جاتا تھا تو گاؤں کے سربراہ لوگ بوجھ بجکڑ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی بیان کرتے تھے۔ بوجھ بجکڑ بڑے اعتماد سے سر ہلاتے، کبھی مسکراتے اور کبھی سنجیدہ صورت بنا لیتے۔ چنانچہ مورتی چوری کا معاملہ بھی ان سے رجوع کیا گیا۔ بوجھ بجکڑ نے آنکھیں بند کیے، دیر تک سوچتے رہے، پھر سب کو غور سے دیکھا۔ اس کے بعد ہنسنے لگے اور بولے، سارا گاؤں مل کر اپنے ہی گاؤں کے چور کا پتہ نہیں لگا سکا۔ جاؤ اب ہم چور کو پکڑوا دیں گے اور مال بھی برآمد کروا دیں گے، مگر سارے گاؤں پر جرمانہ بھی ڈالیں گے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بوجھ بجکڑ جی، ہم سب تیار ہیں، جو حکم ہو ہم سب کو منظور ہے۔ بوجھ بجکڑ نے کہا، اب تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ، میں کل تمہارے گاؤں میں آ کر تدبیر بتا دوں گا۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے گاؤں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے روز صبح ہی بوجھ بجکڑ پنچایت میں پہنچ گئے۔ پنچایت کی اور سارے گاؤں کے لوگوں کو شکرانہ سادہ چاول، جس میں کھاتے وقت کافی مقدار میں گھی اور شکر ڈالتے ہیں، کھلانے کی رائے دی۔ روپیہ جمع کر لیا گیا۔ پنچایت گھر میں سب کو ایک جگہ بٹھا کر شکرانہ کھلایا گیا۔ بیچ میں بوجھ بجکڑ بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مسکرا کر بولے، بھائیو، میں نے چور کا پتہ لگا لیا ہے۔ یہی بیٹا ہے، کس مزے سے شکرانہ اڑا رہا ہے۔ اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ سب لوگ داڑھی والوں کی طرف دیکھنے لگے۔ چور کی بھی داڑھی تھی۔ وہ جلدی جلدی داڑھی کو پھٹکارنے لگا کہ تنکا گر جائے۔ بوجھ بجکڑ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بھائیو، یہی چور ہے۔ اس کو سب نے گھیر لیا۔ چور بوجھ بجکڑ کے قدموں پر گر پڑا اور مورتی کو واپس کرتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ معزز ناظرین،
یہ تھی چور کی داڑھی میں تنکا کی حکایات۔ تو حکایات کیسی لگی اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ خدا حافظ۔